اور اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے عدالت کو یا افسر کو ایسا چکر دیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اور اس کے علاوہ پھر افسروں کی خوشامد ہے۔ یہ اس قدر گر کر ناجائز حد تک جی حضوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر بھی اس سے کراہت آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے افسر کو خدا بنا لیا ہے۔ خدام احمدیہ، خدام پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدام الاحمدیہ جرمنی کا جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں آج ایک اردو پوڈ کاسٹ پیش خدمت ہے۔ سامعین، ایک شاعر نے کسی جگہ کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی ایک واحد چیز جو مستقل رہتی ہے زندگی میں وہ تغیر ہے، یعنی تبدیلی ہے، چیزوں کا مستقل بدلتے رہنا، کسی چیز کا بھی مستقل نہ رہنا، بس یہی ایک چیز ہے جو مستقل ہے، یعنی ایک واحد کانسٹنٹ اس دنیا میں چینج ہے بیسیکلی۔ اور یہ کئی فکروں میں اور مشہور کوٹس میں مختلف زبانوں میں اور کہا گیا ہے، اور ہر جگہ ہی کہا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے مختلف شکلوں میں۔ تو ان دنوں بھی انسان کی زندگی ایک عجیب و غریب قسم کے تغیر سے گزر رہی ہے۔ بہت نئی قسم کی زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے جس کے ہم بالکل عادی نہیں تھے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ بہت جلد اس کے عادی ہو بھی گئے۔ لیکن بہرحال ایک مشکل ہے جو انسان کے سامنے ہے، اور فرد کے سامنے بھی ہے اور معاشرے کے سامنے یا کل انسانیت کے سامنے بھی ایک مشکل کی صورت میں یہ تغیر سامنے آیا ہے۔ انفرادی مشکلات کو دیکھیں تو اس میں بیماریاں ہیں، اس میں ملازمتیں ہیں جو ختم ہو گئیں یا ختم ہونے کا اندیشہ ہے، کاروبار ہیں جو اس وقت کمزور ہوئے ہیں یا امکان ہے کہ کچھ کاروبار اس طرح متاثر ہوں، چھوٹے کاروبار اس طرح متاثر ہوں کہ وہ آگے نہ چل سکیں۔ پھر خود بیماری ہے جو گھروں میں آ گئی ہے، جو عزیزوں میں ہے، کچھ لوگوں کے یقیناً عزیز ہوں گے جو بیمار ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کو بھی اس مشکل، اس تغیر، اس وقت کو جھیلنا ایک بہرحال ایک بڑی مشکل بنا ہوا ہے، اور ساری حکومتیں مختلف منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں جن سے کچھ اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، لیکن بہرحال ایک لمبا راستہ ہے جو ابھی پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو طے کرنا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کو آج بہت سی فکریں ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت سی فکریں ہیں، بہت سے ممکن ہے کہ ڈر بھی ہو اور خوف بھی ہو آنے والے دنوں کا، آنے والے اوقات کا، آنے والے حالات کا، کہ ان سے ان کے کاروبار ممکن ہے کہ خطرے میں ہوں، ان کی ملازمتیں خطرے میں ہوں۔ ایک سہارا، ایک کانسٹنٹ ایسا ہے جو ہمیشہ سہارا بھی دیتا ہے اور اطمینان بھی دیتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ کوئی مرہم ایسا اچھا نہیں ہے جیسا توکل ہے، یعنی توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ایک مرہم کی شکل رکھتا ہے، جس سے جو زخم ہوتا ہے پریشانی کا اور غم کا اور ڈر کا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کو یہ ایمان ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات سنبھال لے گی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہم انسان پر، کسی دوسرے انسان پر کب بھروسہ کرتے ہیں اور کن شرائط پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو 3 باتیں نظر آئیں گی سامنے، کہ اگر کوئی شخص ان 3 باتوں کو پورا کرتا ہو تو ہم اس پہ عموماً بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی سچا ہے یا نہیں، وفادار ہے یا نہیں۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے یا نہیں، ہمارا بھلا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اور تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ذمے کوئی کام لگانا چاہتے ہیں اور اس بات پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی کام سونپ دیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو، اس کام کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر ہماری گاڑی خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کو نہیں دیتے، اس لیے نہیں کہ وہ سچا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، صرف اس شرط کی وجہ سے کہ وہ اس کام کو جانتا نہیں ہے، اس کی جو ایکسپرٹیز ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ انسان کی بیماری دور کرنے میں ہے، گاڑی ٹھیک کرنے میں نہیں ہے۔
تو یہ 3 شرائط ہیں جو ہم کسی انسان میں دیکھتے ہیں، تب اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو خدا تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ان تینوں صفات کو مکمل طور پہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ایسا وجود ہے جو سب سے سچا ہے، جو سب سے زیادہ انسان کا خیر خواہ ہے، اور جو سب سے زیادہ اپنے اندر طاقت اور قدرت رکھتا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں۔ اور پھر اس کی مثالیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں ہمیں خیر ہر نبی کی زندگی میں ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابھی اگر ہم دیکھیں تو سفر طائف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب آپ کو ان اوباشوں نے پتھر مار کر اپنے شہر سے طائف سے نکالا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مکے میں کیسے داخل ہوں گے جبکہ وہ آپ کو نکال چکے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شان سے یہ جواب دیا کہ اے زید تم دیکھو گے کہ اللہ ضرور کوئی راہ نکال دے گا، اور اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، وہ اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ پورے ہجرت کے سفر کو دیکھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختیار کیا ہے، تو بار بار ایسے مقام آئے ہیں کہ جہاں کوئی انسانی کوشش کارآمد ثابت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بچا سکتا تھا، سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا۔ پھر یہی معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ایک دفعہ ہمیں اتفاقاً 50 روپے کی ضرورت پیش آئی، اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی حالت گزرتی ہے، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہ تھا، سو جب ہم صبح کے وقت سیر کے واسطے گئے تو اس ضرورت کے خیال نے ہم کو یہ جوش دیا کہ اس جنگل میں دعا کریں۔ بس ہم نے ایک پوشیدہ جگہ میں جا کر اس نہر کے کنارے پر دعا کی جو قادیان سے 3 میل کے فاصلے پر بٹالے کی طرف واقع ہے۔ جب ہم دعا کر چکے تو دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ تب ہم خوش ہو کر قادیان کی طرف واپس آئے اور بازار کا رخ کیا تاکہ ڈاک خانے سے دریافت کریں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہمیں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ 50 روپے لدھیانے سے کسی نے روانہ کیے ہیں، اور غالباً روپیہ اسی دن یا دوسرے دن ہمیں مل گیا۔ اس طرح ہزاروں مثالیں بلکہ لاکھوں مثالیں ہوں گی، اور ہم نے خود اپنے گھروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بڑوں میں یہ واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ لیکن اب ضرورت اس کے علاوہ اس بات کی بھی ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، خدا تعالیٰ ہمارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، اور خدا تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے۔ تو توکل نہ کرنے کی تو اب کوئی وجہ ہمارے سامنے نہ پہلے تھی نہ اب ہے، لیکن جو بات رہ جاتی ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ کیا توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، وسائل کے ساتھ دنیاوی جتنے بھی آسائشیں ہیں ان کو اختیار نہ کرے، اسباب کو اختیار نہ کرے، اور صرف خدا پہ بھروسہ کرے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھی کوشش کر لے، پوری کوشش نہ کرے پھر بھی کام ہو جائے گا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ پوری کوشش کرے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی راستہ اختیار کر لے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو جب ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نے ایک جگہ یوں ہماری رہنمائی کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ دے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسے کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے، اس کا نام توکل ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ دے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی غیر شرعی اور کوئی بھی غیر قانونی کام انسان نہیں کر سکتا اگر توکل کرنا چاہتا ہے۔
اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب چیزوں کا مالک ہے وہ انسان کی مدد کرے اور کام کو بخیر ہونے دے، انجام بخیر ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے۔ اس کا نام توکل ہے، یعنی کام پورا کرنا ہے، جتنی بھی کوشش انسان کر سکتا ہے، جتنے بھی وسائل اور اسباب اختیار کر سکتا ہے وہ سارے کے سارے کرنے ہیں، لیکن بھروسہ ان اسباب پہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا ہوگا، اور اگر نیری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام ہی آگے وہ مشہور واقعہ بیان فرماتے ہیں جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے، چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے، واپس آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر توکل کرتا تو ٹھیک ہوتا۔ اور پھر آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوشش بھی پوری کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، لیکن کام اس طرح نہیں ہوتا جس طرح انسان چاہتا ہے کہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، تو ممکن ہے کہ کسی کام کے اس طرح ہو جانے میں جس طرح انسان کی اپنی خواہش ہے کوئی قباحت ہو، کوئی برائی پوشیدہ ہو جو انسان کی نظر میں نہ ہو، اور وہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ انجام کار ہمیشہ انسان کو فلاح ہی دیتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، جو اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے سنت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکر و فریب سے کچھ حاصل کر بھی لیں تو وہ لا حاصل ہے، کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے جو توکل سے تعلق رکھتی ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ توکل دراصل اس بات کا اقرار بھی ہے کہ ہم شرک سے دور ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ایک جگہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی مورتیوں کی پوجا کی جاوے، یہ تو ایک موٹی بات ہے، یہ بڑے بے وقوفوں کا کام ہے، دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے۔ شرک بڑا باریک ہے، شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے وہ شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب و مقصود ہیں۔ جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین و ایمان سے نہیں، نقد فائدے کو پسند کرتا ہے اور آخرت سے محروم۔ جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مدار خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لغو محض اور بے فائدہ جانتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، تم توکل اختیار کرو، اور توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو حتی المقدور جمع کرو اور پھر کچھ دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ صدہا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد اور تہو بالا کر سکتے ہیں۔
یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ اسباب پر یعنی دنیا کی چیزوں پر اور آسائشوں پر اور مال وغیرہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ دراصل ایک طرح کا شرک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت یہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود گویا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو وہ نعوذ باللہ بے فائدہ ہے، وہ کسی کام نہیں آ سکتا، میرے کام تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہی کافی ہیں اور خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عمل سے بہت دور رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز ایسی ہے شرک کے علاوہ بھی جو انسان کی توکل سے تعلق رکھتی ہے، کہ اگر انسان توکل خدا پر نہیں رکھتا تو بہت سی ایسی برائیاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں جو شرک کی جو توکل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور شرک تک چلی جاتی ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس سلسلے میں ایک بات یوں بیان فرمائی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں بھی توکل کی کمی بہت سی برائیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، جو انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو کسی سزا سے بچانے کے لیے بول لیتا ہے، یا افسر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے یا جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے عدالت کو یا افسر کو ایسا چکر دیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اور اس کے علاوہ پھر افسروں کی خوشامد ہے۔ یہ اس قدر گر کر ناجائز حد تک جی حضوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر بھی اس سے کراہت آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے افسر کو خدا بنا لیا ہے۔ اپنا رازق ایسے لوگ اپنے افسروں کو ہی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذرا سا بھی توکل نہیں ہوتا، اس پر یقین ہی نہیں ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ بندے کو بھی خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں غیر محسوس طریقے سے جھوٹ اور جھوٹی خوشامد شرک کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ سمیع و علیم خدا بھی ہے جو میرے حالات بھی جانتا ہے، جس کے آگے میں جھکوں، اپنی تکالیف بیان کروں اور اپنے معاملات پیش کروں، تو وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ میری مدد کرے گا اور مشکلات سے نکالے گا اور نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں پھر جھوٹوں اور خوشامدیوں کے دماغوں میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ بس ہر احمدی کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس طریق پر چلنا چاہیے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور جن کو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔